شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت ترین انسانوں میں سے تھے۔ قرآن کہتا ہے ابو لہب کے بارے میں، ابو لہب اس کا نام نہیں تھا، لیکن لہب کا ابا اس کو کہا گیا۔ لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، جس طرح آگ کا شعلہ لال ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، اس کا چہرہ اتنا سرخ تھا، لال تھا، اتنا خوبصورت ترین تھا، لیکن چونکہ اپنی روحانیت کو ترقی نہیں دی، ایمان نہیں لایا، محمد کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، قرآن کے پیغام کو قبول نہیں کیا، ظاہری اعتبار سے شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت ہونے کے باوجود وہ اسفل سافلین اس کو کہا گیا۔ اور اس کے بالمقابل حبشے کا سیاہ فام کالے کلر کا بلال ہے، ظاہری ڈھانچہ، ہونٹ، آنکھیں وغیرہ کچھ بھی خوبصورتی نہیں ہے، لیکن اپنے اندر کو سنوارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اپنے سے آگے چلنے، تیرے قدموں کی چاپ کو، تیرے چلنے کو میں نے سنا ہے۔ یہ ہے احسن تقویم، جب خیر کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ اتنا اونچا مقام دے دیتے ہیں۔ انسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ والتین سے کر رہے۔ سورۃ التین مکی سورت ہے، 1 رکوع اور 8 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو 2 صفات رکھی ہے اس کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو بہترین اور شاندار انداز سے پیدا فرمایا ہے، اور اس میں 2 طرح کی چیزیں رکھی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا اس کے اندر مادہ بھی رکھا ہے، اور بدی یعنی برائی کا مزاج بھی رکھا ہے۔ پھر آگے انسان پر ہے کہ کس خوبی کو وہ ترقی دیتا ہے۔ اگر نیکی کو ترقی دیتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو برائی کو آگے بڑھاتا ہے اس میں اضافہ کرتا ہے تو قد خاب من دساہا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ اور سورہ الم نشرح میں، سورۃ الانشراح میں نیکی کو جو ترقی دیتا ہے وہ کتنا کامیاب بن جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں کتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی مثال بیان فرمائی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے اور آپ کی ذات گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام ان کو عطا فرمایا، اس لیے کہ نیکی کا اس میں ان کے مزاج میں، ذات گرامی میں مادہ تھا۔ اور ابھی جو سورۃ التین پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے انسانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر نیکی کا مادہ رکھا ہے اور وہ نیکی کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ کہاں پہنچ جائیں گے، اور جو نیکی کی ترقی نہیں کرتے ہیں، بدی کی طرف، برائی کی طرف، شر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی، بلکہ 4 چیزوں کی، اس میں 2 پھل ہیں اور 2 جگہیں اور مقام ہیں۔ سورۃ التین، 3 یعنی انجیر کی قسم کھائی اور زیتون کی قسم کھائی، یہ دونوں پھل ہیں، اور دونوں فائدے کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے انسان کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اور جگہیں جن کی قسم کھائی، ایک طور سینا کی، طور سینا وہ پہاڑ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی، اور آج کل وہ جبل موسیٰ یعنی موسیٰ کا پہاڑ کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ تو چونکہ وہاں بھی برکتوں کا نزول ہوا، اللہ کی تجلی ہوئی اور نبوت سے سرفراز کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ چیز بھی نفع والی، برکت والی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ،
اور اس امان والے شہر کی قسم، مکہ شہر مراد ہیں جہاں امن ہے، امان ہے، سکون ہے، جہاں شکار نہیں کیا جا سکتا، جہاں خود رو پودے، خود اگنے والے پودوں کو کاٹا نہیں جا سکتا ہے، جہاں باپ کا قاتل بھی پہنچ جائے تو لوگ زمانے جاہلیت میں بھی آنکھیں نیچی کر کے چل دیتے تھے، انتقام نہیں لیتے تھے، اتنا امن والا شہر، اور جس شہر میں نبیوں کے سردار، کامیاب، سب سے کامیاب ترین انسان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا، ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی۔ اللہ تعالیٰ جو قسمیں کھاتے ہیں، چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں تو انسانوں کا اس میں بڑا فائدہ ہے۔ اب آپ انجیر اور زیتون کے بارے میں بھی آپ سرچ کریں، تحقیق کریں تو آج کل میڈیکل ان کے بارے میں بہت زیادہ بتاتی ہے، زیتون کا تیل کتنا انسان کے لیے مفید ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت کہا ہے، من شجرۃ زیتونۃ من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء، سورۃ النور میں اس کا ذکر آیا ہے، اور انجیر کا بھی ذکر آیا، یہاں اللہ نے قسمیں کھائی ان کے فوائد، نوافع اور ان کے جو اندر فائدے پوشیدہ ہیں اس کو بتلانے کے لیے۔ اور طور سینا اور شہر مکہ، چونکہ انسانیت کی روحانی ترقی کے جو فوائد ہیں وہ یہاں سے انسانیت کو ملے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے قسم کھا کر کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ بہترین ڈھانچہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، چاہے جاندار ہو چاہے بغیر جان والی ہو، ان کے ڈھانچوں، ان کی حیت، ان کی شکل، ان کی صورت کو دیکھ کر ایک طرف رکھیں اور ایک طرف انسان کے ڈھانچے کو رکھیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا ہے۔ نہ انسان کو اس طرح بنایا کہ وہ سانپ کی طرح رینگتا ہوا چلے، نہ انسان کو ڈھانچے کو اس طرح بنایا کہ وہ جانوروں کی طرح چار پیر والا ہو اور اس پہ چلے اور منہ جھکا کر اپنی خوراک حاصل کرے، پانی حاصل کرے، اس طرح بھی نہیں بنایا۔ نہ ہاتھی کی طرح ڈھانچہ بنایا ہے کہ ناک کے بجائے سونڈ کا بوجھ الگ سے اس کو برداشت کرنا پڑے۔ اسی طرح یہ بطور مثال ہم بیان کر رہے ہیں، ورنہ آپ کمپیریزن کریں گے، موازنہ کریں گے نا تو حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا فرمایا۔ انسان سے بہترین ڈھانچہ، بہترین شکل، بہترین صورت، بہترین سانچہ کسی اور مخلوق کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ ایک مشہور واقعہ تاریخ میں خلیفہ منصور عباسی کے دور کا ہے، اس کا کوئی وزیر تھا، عیسیٰ بن موسیٰ نام تھا اس کا، اس نے ایسی گھر میں بیٹھا تھا، بیوی کے ساتھ بیٹھے بیٹھے بات کر لی، کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے۔ کہہ تو دیا، کہہ دینے کے بعد آدمی کو ہوش میں آتا ہے یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اب خوبصورتی میں تو چاند ہی مشہور ہے، خوبصورتی میں تو چاند ہی مشہور ہے، چاند سے تشبیہ دیتے ہیں چاند سا چہرہ۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے کہا اہل علم کو بلائے۔ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی شاگرد وہاں موجود تھے، کہا کہ بھائی اس طرح کا مسئلہ پیش آ گیا ہے، اب کیا کرے، بیوی کو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا، یہ سورۃ التین کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کھا کر پھر کہا کہ انسان کو ہم نے سب سے بہترین انداز میں بنایا ہے، تو چاند خوبصورت نہیں ہے، اس کی بیوی اس سے زیادہ خوبصورت ہے، طلاق نہیں پڑے گی۔ اللہ جس کو خوبصورت کہہ رہا ہے اس سے خوبصورت چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ہم نے انسان کو بہترین شکل میں، بہترین ڈھانچے میں پیدا فرمایا۔ بعض علماء نے کہا، اور وہ بات بھی ہاں بالکل صحیح لگتی ہے، کہ یہ بہترین ڈھانچہ روحانی ڈھانچہ ہے، یعنی انسان جب اپنی روحانیت کے اعتبار سے اپنے آپ کو ترقی دیتا ہے اور اللہ نے اس کے مزاج میں خیر اور شر، ہدیناہ النجدین یا فالہمہا فجورہا وتقویٰ، نیکی اور بدی، خیر اور شر دونوں چیزیں رکھی ہے، اور اپنے خیر کو، اچھائی کو ترقی دیتا ہے تو وہ اتنا بہترین بن جاتا ہے، اتنا خوبصورت ترین بن جاتا ہے، اللہ اس کو اتنا ترقی دیتا ہے کہ فرشتے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابھی میں نے بتایا سب سے بہترین انسان اس اعتبار سے، روحانی ترقی کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی ترقی ہوئی۔ اللہ کے نبی جب معراج پہ پہنچے ہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں، جبرائیل امین وہاں تک ساتھ میں تھے اور وہاں پر رک گئے کہ اب آگے آپ جائیے، فرشتوں کا سردار، آگے چلنے کی ہمت نہیں ہے اس میں۔ وہ کسی فارسی شاعر نے کہا کہ اگر یکسر موئے برتر پرم
فروغ تجلی بسوزت پرم، محمد اب آگے آپ کا مقام ہے، فرشتوں سے بھی آگے آپ ترقی رکھتے ہیں، اونچا مقام رکھتے ہیں، اب فرشتوں کے سردار کی ہمت نہیں ہے کہ اس سے آگے ایک قدم بڑھا لے، اگر ایک بال کے برابر جبرائیل نے آگے قدم بڑھا لیا اللہ کی تجلی کے اثر سے میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، یہ تو آپ ہی برداشت کر سکتے ہیں، آپ آ جائیے۔ تو جب انسان نے اس خیر کے مادے کو ترقی دی، اتنا اوپر پہنچ جاتا ہے، فرشتوں سے بھی آگے مقام مل جاتا ہے، اور کروبیہ کہتے ہیں اللہ کے مقرر فرشتے، ان سے بھی آگے انسان بڑھ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کہہ رہے ہیں انسان کو ہم نے سب سے بہترین بنایا ہے، اس اگر مادے کو، اس مزاج کو، خیر کے وصف کو اگر وہ ترقی دیتا ہے، اور اگر وہ شر کی طرف بڑھتا ہے، شر کی طبیعت، شر کا مزاج اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اسے نیچے سے نیچے درجے میں پہنچا دیتے، پھر انسان گرتا ہے۔ جب وہ شر پر محنت کرتا ہے، شر کی طرف بڑھتا ہے، برائی کی طرف بڑھتا ہے نا، تو پھر وہ بڑھتا ہے، اور اتنا بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے۔ یہ مراد ثم رددناہ اسفل سافلین کہ اس کے کام، اس کے افعال، اس کے اعمال، اس کی برائیاں، اس کے جرائم دیکھ کر جو ہے درندے بھی شرما جائیں، درندے بھی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھیں، وہ ایسے کام کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جو انسان جرائم میں گھستے ہیں نا، زناکاری ہو، بدکاری ہو، چوری ہو، ڈاکہ زنی ہو، جتنے بھی جرائم ہیں ان میں جو گھس جاتے ہیں تو شیروں کی درندی بھی ان کے سامنے ماند ہے، بندروں کی حرص و لالچ بھی ان کے سامنے ماند پڑی جاتی ہے۔ یہ ہے مطلب ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پھر وہی انسان جو فرشتوں سے آگے مقام رکھتا ہے، اپنے آپ کو گراتا ہے، تو درندوں سے اور جانوروں سے اور حقیر سے حقیر مخلوق سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ وہ ظاہر میں پھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ ظاہر میں پھر کتنا ہی خوبصورت، روحانی اعتبار سے اس نے اس کو اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بنایا، ترقی نہیں دی ہے، تو پھر وہ گھٹیا بن جاتا۔ آپ دیکھیے ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، یہ کوئی معمولی آدمی تھے، ظاہری جسم کے اعتبار سے، ڈھانچے کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت ترین انسانوں میں سے تھے۔ قرآن کہتا ہے ابو لہب کے بارے میں، ابو لہب اس کا نام نہیں تھا، لیکن لہب کا ابا اس کو کہا گیا۔ لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، جس طرح آگ کا شعلہ لال ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، اس کا چہرہ اتنا سرخ تھا، لال تھا، اتنا خوبصورت ترین تھا، لیکن چونکہ اپنی روحانیت کو ترقی نہیں دی، ایمان نہیں لایا، محمد کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، قرآن کے پیغام کو قبول نہیں کیا، ظاہری اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت ہونے کے باوجود وہ اسفل سافلین اس کو کہا گیا۔ اور اس کے بالمقابل حبشے کا سیاہ فام کالے کلر کا بلال ہے، ظاہری ڈھانچہ، ہونٹ، آنکھیں وغیرہ کچھ بھی خوبصورتی نہیں ہے، لیکن اپنے اندر کو سنوارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اپنے سے آگے چلنے، تیرے قدموں کی چاپ کو، تیرے چلنے کو میں نے سنا ہے، یہ ہے احسن تقویم۔ جب خیر کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ اتنا اونچا مقام دے دیتے ہیں، اور جب اس جانور پن کی طرف، بہیمیت کی طرف بڑھتا ہے تو انتہائی نچلے درجے میں ڈال دیتے ہیں اس کو۔ اب کامیاب کون ہے، ترقی کون کریں گے، بلند مقام کون پائیں گے، جن کے بارے میں کہا جائے ہم نے ان کو بہترین سانچے میں ڈھال دیا ہے، تو کہا الا الذین آمنوا، پھر ہم انسانوں کو انتہائی نچلے سطح میں لوٹا دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں، ہاں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ نیک اعمال میں 4 تو بنیادی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد نیک اعمال کی بڑی فہرست ہے۔ کامیابی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ ضروری ہے۔ اگر انسان پہلی مرتبہ میں اور بغیر کسی سزا کے کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پھر اس ایمان شرط ہے، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ شرط ہیں۔ بنیادی جو اعمال 4 ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور کبیرہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، تو انسان پہلے ہی مرحلے میں، جس کو نجات اولی کہتے ہیں، کامیاب ہو جائے گا، جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ ایمان تو ہے لیکن 4 بنیادی اعمال نہیں ہیں، گناہ ہے ساتھ میں، تو نجات تو ملے گی، پہلے مرحلے میں نہیں ملے گی، دھلائی کے بعد ملے گی، ثانوی درجے میں ملے گی، جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد پھر ملے گی۔ اور اگر جنت میں پہنچنے کے بعد بلند مقام چاہتا ہے انسان، تو پھر ایمان بھی ضروری ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے، اس کے ذریعے سے پھر اس کو اسی اعتبار سے ترقی ملتی چلی جائے گی۔ فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے
اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ دنیا کی ہر چیز، دنیا ختم ہونے والی تو دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی، جنت نہ ختم ہونے والی تو جنت کی کوئی نعمت بھی ختم نہیں ہونے والی، نہ وہاں کی صحت ختم ہونے والی، نہ وہاں کی جوانی ختم ہونے والی، نہ وہاں کا حسن ختم ہونے والا، نہ وہاں جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی۔ وہاں اعلان کر دیا جائے گا اب زندگی ہے موت نہیں، اب جوانی ہے بڑھاپے کا خدشہ نہیں، اب صحت ہے بیماری کا کھٹکا نہیں، اب خوشحالی ہے فقیری اور تنگ دستی کا کوئی خطرہ نہیں۔ یہ ہے لہم اجر غیر ممنون۔ اللہ ہم سب کو نوازے۔ فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد بھی اے انسان بدلے کے دن کے بارے میں تجھے کون سی چیز جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ اللہ جو انسان کو اس بہترین ڈھانچے میں پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے؟ اسی کو تو آخرت کہتے ہیں، اسی کو بدلے کا دن کہتے ہیں۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا حاکم بادشاہ ہوتا ہے، وہ بھی یہ کرتا ہے، اچھے کام کرنے والوں کو انعام سے نوازتا ہے اور برے کام کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ تو کیا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کے بارے میں تم یہ نہیں سوچتے؟ کیونکہ وہ بھی تو اپنے فرما برداروں کو بدلہ دے گا، اچھا کام کرنے والوں کو اچھا صلہ دے گا اور برا کام کرنے والوں کو سزا دے گا۔ اسی کو تو آخرت کہتے ہیں، اسی کو تو مرنے کے بعد کی زندگی کہتے ہیں، جہاں صحیح فیصلہ ہوگا۔ اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ اللہ کے عدل اور انصاف کے خلاف ہے کہ وہ اسی دنیا پر معاملہ ختم کر دے، اس لیے کہ اس دنیا میں نہ اچھے کرنے والوں کو ان کی اچھائی کا پورا صلہ ملتا ہے اور نہ برے کام کرنے والوں کو ان کی برائی کا بد انجام ملتا ہے۔ اس کے لیے آخرت کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب اس آیت پر پہنچتے تھے الیس اللہ باحکم الحاکمین تو کہتے تھے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، آپ سب سے بہترین فیصلے کرنے والے ہیں اور میں اس پر گواہ ہوں۔